لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے بے شک تمہارے پاس وہ رسول آیا جس کی 3 عادتیں بیان کی اللہ نے۔ سب سے پہلی چیز، تمہارا تکلیف میں پڑنا اس رسول کو دیکھا نہیں جاتا، وہ رسول کو برداشت نہیں ہوتا۔ دوسرے، حریص علیکم بالمؤمنین، وہ اگر کسی چیز کے طلبگار ہیں دنیا میں تو صرف تمہارے ایمان کے، تم ایمان لاؤ بس، حضور راضی ہیں۔ تیسری چیز، رؤوف الرحیم، نہایت ہی نرم دل اور شفقت کرنے والا رسول۔ 3 اوصاف قرآن نے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آیت میں بیان کی۔ یقیناً میرے عزیزوں، اس نبی کے درد کو آپ کیا محسوس کریں گے جو رات بھر ہماری مغفرت کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ عزیز علیہ ما عنتم کی اگر تفسیر کروں تو بہت طویل ہو جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بجلیاں کڑکتی تھی تو بھی روتے تھے کہ اے مولا یہ بجلیاں میری امت پر عذاب نہ بن جائیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی بھی ایسی تکلیف دینے والی چیز کو دیکھتے جو ان کی امت کو تکلیف دے سکتی ہے، اس سے بچنے اور بچانے کی تلقین فرماتے۔ حتیٰ کہ کسی جگہ سے گزر رہے تھے، ایک قبر کے پاس کھڑے ہو گئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود تسبیح بیان کرنے لگے، تسبیح اور پڑھنے لگے۔ صحابہ سے بھی کہا تسبیح پڑھو تسبیح پڑھو۔ جب ذکر ہوا، تسبیح ہوئی، صحابہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا یہ دونوں قبروں والوں پر بہت عذاب ہو رہا تھا، بہت عذاب ہو رہا تھا، مجھ سے دیکھا نہیں گیا۔ صحابہ نے یہ بھی پوچھا کہ ان کا عذاب کس وجہ سے تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس میں ایک وجہ میرے آقا نے فرمائی، ایک قبر میں جو سویا ہے اس پر عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا، یہ بھی وجہ ہے۔ میرے عزیزوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں ہونے والے حالات سے بھی واقف ہیں۔ عرض یہ کرنا ہے کہ عذاب کسی اور پر ہو رہا ہے، بے قراری میرے مصطفیٰ کو ہو رہی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو رہی ہے۔ آج ہمارا نوجوان یہ سمجھتا ہے یہ میری لائف ہے، مجھے جینے دو، کوئی کیوں میرے لائف میں انٹرفیئر کر رہا ہے؟ آپ کیوں زبردستی میری زندگی میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہو؟ ارے نادان، صرف یہ تیری زندگی نہیں ہے، تیری زندگی جڑی ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اگر تم مسلمان نہ ہوتے تو میں کبھی تم کو نہیں بولتا۔ تم اگر اپنی صحت کو بھی برباد کرو گے تو تکلیف میرے آقا کو بھی ہوگی۔ تم اپنی صحت کو برباد کرتے ہو تو جہاں تمہاری ماں روتی ہے تمہارے باپ روتے ہیں۔ تم ہمیشہ نوجوان بچے یہ سوچتے ہیں کہ میری زندگی سے کسی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق بہت پڑتا ہے جب تم باپ بنو اور تمہارا بچہ تمہارے سامنے تڑپنے لگے بیمار ہو کر، تمہیں اندازہ ہوگا دوسروں کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ تمہارے جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے جو سامنے تڑپ رہا ہوتا ہے۔ یہ تو باپ اور ماں کی محبت اپنے بچوں کے ساتھ ہے۔ قرآن تو کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی تو مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہیں۔ تمہاری تکلیف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ہوتی ہے۔ میرے آقا کی بات تو یہ تھی کہ اگر وہ ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں اور قریب پڑی ہوئی لکڑی رو رہی ہے، وہ خطبہ چھوڑ کر کے چلے آئے اور لکڑی کو اٹھا لیا۔ صحابہ کہتے ہیں پوری مسجد میں جیسے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے ماں سے بچھڑا ہوا، ہم کو جمعہ میں ایسی آوازیں آ رہی تھی۔ ہم نے پوچھا آقا یہ آواز کون سے بچے کی ہے؟ آقا نے خود فرمایا یہ لکڑی ہے جس کو میں ہاتھ میں لے کر چلتا تھا، خطبہ دیتا تھا، آج میں نے اس کو چھوڑ دیا تو میری جدائی میں وہ رونے لگی اور اس کا رونا مجھ سے دیکھا نہ گیا، میں خطبہ چھوڑ کر کے اتر آیا۔ وہ نبی ہیں لکڑی کے رونے پر خطبہ چھوڑ کر کے آئے، اور ان کی امت اگر روئے تو کیا میرے آقا اس کے گھر کو اجالا نہیں فرمائیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی جگہ سے گزر رہے ہیں، ہرن رونے لگی، کسی صیاد کے پنجر جال میں پھنسی ہوئی ہرن شکاری کے، حضور سے وہ درخواستیں کرنے لگی کہ آقا اس سے کہہ دیں کہ میرے 2 چھوٹے بچے ہیں، میں دودھ پلا کر واپس آؤں گی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی دستگیری فرمائی۔ اس شکاری سے کہا یہ ہرن مجھ سے استغاثہ کر رہی ہے، مدد مانگ رہی ہے، چھوڑ دے اس کو، 2 بچے ہیں اس کے، وہ دودھ پلا کے واپس آئے گی۔ کون یہ بولیاں سمجھتا ہے میرے عزیزوں؟ جانور کیا کہہ رہا ہے؟ اس شکاری نے حضور کی بات پر کہا کہ چھوڑ تو دیتا ہوں، اگر واپس نہیں آئی تو میں تمہیں پکڑوں گا۔ حضور نے فرمایا جانور میرے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کرتے،
ہرن کو چھڑوایا. تھوڑی دیر کے بعد ہرن اپنے دونوں بچوں سمیت واپس آئی. وہ دیکھ کر اس دیہاتی نے اسلام قبول کیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو کیفیات ہے، کوئی جانور روئے تو آقا اس کے قریب جائے. ایک صحابی کا اونٹ سرکش ہو گیا تھا، بھٹک گیا تھا، ہاتھ میں نہیں آتا تھا، تو کوئی پکڑنے جائے تو اس کی تو کھوپڑی پکڑ لیتا تھا. حضور کے پاس آئے، کہا میرا اونٹ سرکش ہو گیا ہے. سارے صحابہ کے ساتھ حضور گئے، اس اونٹ کے قریب جانے لگے تو صحابہ نے کہا آقا قریب مت جائیں، وہ سرکش ہو گیا ہے، نقصان نہیں پہنچا دے. حضور نے فرمایا کوئی جانور مجھے ایذا نہیں دے گا، اس لیے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اللہ نے سارے جہانوں کے لیے انہیں رحمت بنایا. وہ تو جانوروں کے بھی لیے رسول تھے، رحمت تھے. قریب گئے تو وہ جو سرکش اونٹ تھا کئی لوگوں کی کھوپڑیاں پکڑ چکا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سر جھکائے کھڑا ہے اور چپڑ 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 اس کے ہونٹ ہل رہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے کافی دیر تک. اس کے بعد اونٹ کے مالک کو بلائے جو صحابی تھے، کہا ادھر آؤ. کہا یہ تیری شکایت کر رہا ہے کہ تو اسے کھانا کم دیتا ہے اور سامان زیادہ لاتا ہے، اس سے جتنا کام لیتے ہو اتنا اس کو کھلایا بھی کرو. اس صحابی نے کہا ہاں آقا آپ کی بات پر اس کو جتنا چاہیے وہ میں کھلاؤں گا. تو اونٹ سے کہا اب تو راضی ہے؟ تو وہ اونٹ اچھل کود کرتے ہوئے اپنے دوسرے اونٹوں کے ساتھ مل گیا. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ معاملات ہیں کہ جانور بھی اگر کسی بات کی شکایت کرے تو میرے آقا اس کی طرف توجہ فرماتے تھے، اس کے لیے توجہ فرماتے تھے. مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کے باہر کھڑے ہیں، ایک بد زبان عورت تھی مدینے کی، وہ قریب میں آئی. پورے مدینے والے جانتے تھے اس کو پاگل عورت ہے، بولتی ہے تو بہت برا بولتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کھڑے، وہ قریب آ گئی. صحابہ کہنے لگے ہٹو ہٹو، حضور کو بچا کے الگ کرنے لگے، اس عورت کو دور کیے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اسے قریب آنے دو، بات کرنے دو. نہیں یا رسول اللہ یہ بد زبان عورت ہے، پاگل ہے، یہ قریب آئے گی، بے عزتی نہ کرے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہی ہے عزیز علیہ ما عنتم کی بات. میرے آقا فرماتے اے صحابہ پتہ ہے پورے مدینے میں اس کی کوئی بات نہیں سنتا، اگر میں بھی نہ سنوں تو کون سنے گا. عزیز علیہ ما عنتم کی تفسیر بڑی طویل ہے میرے عزیزوں.